بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ فرمائیں. صلوات بلند. اس مجلس اعزا میں جلیلۃ القدر عزا خانہ میں اللہ سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جہاں بھی جب بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں عزاداروں کی ہوتی ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائیں. بانیان مجلس کے ہمارے بھائی چودھری اصغر علی صاحب اور چودھری اکبر علی صاحب کے والدین کے لیے دعا کیجیے. مالک ان کے سارے سفر آسان فرمائے اور انہیں امام حسین بادشاہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، دعا کیجئے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو کوتاہیوں کے عیبوں کے باوجود وہ کرتا رہے. آپ جی مالک ہمارے اس خطے پہ رحم فرمائے. جہاں محمد و آل محمد کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں میرا اللہ ان آبادیوں پہ رحم فرمائے، اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے ولی الامر ولی العصر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ اب تاجیل فرما دے. آپ اگر شفقت کریں تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بس ایک صلوات ہے اور سارے صاحب اجازت ہے جی میں تھوڑی گزارش کیجیے. حسب معمول میری التماس ہے، کیونکہ جب مجلس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں تو پھر بات مجلس تک نہیں رہتی، پھر بات دور تک جا رہی ہوتی ہے. لہٰذا میری مسلمان دوستوں سے پہلے کی طرح آج بھی گزارش ہے کہ یہ 205 چک میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا. مسلمانوں یہ دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں ان مجلسوں میں آنے کا. پھر سے رواج ڈالو. لوگ کہتے ہیں جی جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو آپ ہمیں مجلس میں کیوں بلاتے ہیں؟ بھائی آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنے مذہب پہ رہیں، اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی حسین کی محفلوں میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے. بھائی دیکھیں تمہاری نظر میں ماڑے مسکین تو ہم ہیں. جب ہم آپ کو کسی اپنی محفل میں بلائیں آپ پھر نہ آئیں، لیکن جب ہم اپنی محفل میں بلاتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں.
بھائی اسلامی معاشرہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی خوشیوں غمیوں میں نہیں آتے؟ جاتے ہیں. میرے گھر میں خوشی ہے، میں جس بھائی کو بلاؤں گا وہ آ جائے گا. میرے گھر میں اللہ نہ کرے کو غم میں بغیر دعوت کے بندے آ جاتے ہیں. یار مجھے سمجھ نہیں آتی جو بندے کہتے ہیں جی میرا مذہب نہیں ملتا، میرا مذہب نہیں ملتا. میں نے اکثر یہ بات کہی ہے، آج میں پھر دہرا دیتا ہوں. جو بندہ مذہب کر کے نفرتیں کرتا ہے نا، تمباکو کوڑا حقہ تازہ، وہ واری لگانے بیٹھ جاتا ہے، حقے والے کا مذہب نہیں پوچھتا. میری بات پہ دھیان دیں. میں نے پنڈ میں چک میں کہا ہے حقے پہ اتحاد کر لیتے ہو، محمد کے بیٹوں کے ذکر کی مجلس میں ہی نہیں آتے. محمد وآل محمد. اور ماشاءاللہ بڑا سوبر مجمع، علاقے کے معزز چہرے یہاں پہ موجود ہیں. میں گزارش اور کر رہا ہوں کہ اگر الیکشنوں میں ہم مسلمان بھائی بن سکتے ہیں، مجلس والے دن بندے چک کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ میں اب دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری نظر میں ہم گناہگار ہوں گے، ہم ماڑے مسکین لوگ ہیں. ویسے تو ختم نبوت کی 4 دیواری میں نا جو مذہب آ گیا وہ ایک برادری کی حیثیت رکھتے ہیں. ہر وہ بندہ، زیرک دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وہ بندہ ختم نبوت کی 4 دیواری میں ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کو وہ علی مرتبت وہ ایک برادری کی بابا جی حیثیت رکھتے ہیں جو ختم نبوت کی 4 دیواری میں، جن کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن بندوں کو اگر ہمارے مذہب کی سمجھ نہیں آ رہی نا، تو میں صرف چودھری صاحبان کا مہمان نہیں ہوں، میں سارے چک کا مہمان، بلکہ پورے علاقے کا مہمان. میں مہمان ہو کے سمجھا رہا ہوں کہ اگر ختم نبوت آپ کے مسلمانوں ذہن میں ہے، کیونکہ لبیک کے اشتہار میں نے میلسی دکوٹا میں بھی دیکھے ہیں، اس کا مطلب ہے لبیک یا رسول اللہ کہنے والے حضور کی ختم نبوت کے پہرہ دار ہیں. میری ان پہرہ داروں سے اپیل ہے کہ اگر آپ ختم نبوت کو سمجھتے ہیں پھر آپ شیعوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میں ایک لمحے میں سمجھا رہا ہوں کہ ختم نبوت کیا ہے اور ہم شیعہ کیا ہیں. رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد بندے جھوٹے نبی بنے ہیں. ختم نبوت کے باوجود بندے 2 نمبر نبی بنے، بندے جھوٹے نبی بنے. فکرہ میں ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں، جتنے بھی جھوٹے نبی بنے وہ یہودیوں میں سے نہیں ہیں، وہ عیسائیوں میں سے نہیں ہیں، وہ مسلمانوں ہی میں سے 2 نمبر نبی بننے کا اعلان کرنے والے ہیں. تو مسلمان یقیناً مسلمان ہیں، وہ ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں. میری ان سے اپیل ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو جھوٹے نبی بنے ہیں وہ یہودی مذہب کے تھے، وہ عیسائی. پھر بھی تمہیں ہم شیعوں کی سمجھ نہیں آ رہی. جی علی جن ولی اللہ شیعہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں ڈائریکٹ تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ علی جن ولی اللہ کا فائدہ ہے کہ حضور کے بعد جتنے بھی جھوٹے نبی بنے وہ مسلمانوں میں سے ہیں، لیکن علی جن ولی اللہ پڑھنے والے نہیں. میری بات پہ دھیان دیں. ہمیں پوری تاریخ سے کوئی ایک نام دکھا دو کہ جی رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد جھوٹا نبی. مرزا غلام احمد بنا نا، وہ جو بندے 11:45 بجے تھکے نہیں، شام تک کی کرو، فریش ہو جاؤ یار، ادھرا آنکھوں کی نیند سیدھ ختم کرو. میرا خیال ہے میرے بعد بھی مجلس یقیناً جاری ہے، بلکہ ڈائریکٹ جو شیڈول مجھے ملا ہے
میرے بعد لنگر پڑھے گا، تو آپ فریش ہو جائیں نا یا اہلیہ۔ بہت شکریہ سر، مہربانی سر، جواب دیں گے، سارے جواب دیں گے آپ؟ بیٹا متوجہ ہیں جی آپ؟ میں نے کیا کہا ہے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد جھوٹے نبی بنتے رہے ہیں، حضور خاتم النبیین ہیں یقیناً ہیں، لیکن اس کے باوجود آج میرے مسلمان دوستوں کو ختم نبوت کی بات کیوں کرنا پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں نے حضور کے بعد نبی ہونے کے دعوے کیے، لیکن نبوت کا دعویٰ جھوٹا کرنے والے یہودی نہیں ہیں، عیسائی نہیں ہیں، مسلمانوں میں سے بندے نبی بنتے رہے۔ یہ شرف ہم غریبوں کے لیے کہ جتنے جھوٹے نبی بنے ان میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے۔ کبھی کسی شیعہ بندے نے، ہم تیری نظر میں ماڑے ہوں گے، ہم شیعہ مسکین ہو سکتے ہیں، لیکن پوری تاریخ ہے۔ میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں، میں کیمروں کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، اور میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں سر۔ میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ کسی شیعہ بندے نے آج تک نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر بھی تم کہتے ہو شیعوں کو کیا پتا نبی کسے کہتے ہیں، یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں ہے۔ میں آج دو کوٹا کے اس علاقے میں کہہ رہا ہوں، تو بچوں سے یونیورسٹیوں میں کہتا ہے، تیرے ذہن میں یہ ہے کہ جی شیعہ نبی، جی شیعہ نبی ہو۔ بات کلیئر کر رہا ہوں، جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے ایک بھی شیعہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، جب میری قوم کی مائیں بچوں کو کلمہ یاد کراتی ہیں تو کہتے ہیں بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا آگے بھی یاد کرو علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے۔ شیعہ جب بچپن میں ہوتا ہے ماں تب ذہن میں بٹھا دیتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، علی اللہ کا ولی ہے۔ شیعہ ذہن میں بچپن میں بیٹھ جاتا ہے، جب علی نبی نہیں بن سکا یہ ربوے کے بندے نبی کہتے ہیں۔ کیا کہنے اب جی سر، بہت شکریہ سر، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ لہذا مہربانی سر، لہذا میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، یار کیا کہنے، زندہ ذہن مجمع میرے سامنے۔ اچھا اس ملک کی آواز میری سارے مجمع تک آ رہی ہے، اس ملک کی کمال تاریخ ہے کہ جس دور حکومت میں ضیاء الحق نیک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہے، ینگ بچوں کے لیے بعض دفعہ بات جو ہے نا وہ تفصیلاً سمجھانے پہ بھی ٹائم لگتا ہے، لیکن ماشاءاللہ جید چہرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق کی حکومت میں ہم شیعہ غریبوں کو شرعی گالیاں دی گئی۔ اور ضیاء الحق کے دور میں ہمیں کافر کافروں نے نہیں کہا تھا۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ بڑا نورانی روحانی ماحول ہوتا ہے یہاں پہ۔ مالک آپ سب عزاداروں کو، شیعہ سنیوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، یعنی ہمیں کافر کہا گیا۔ اچھا کمال، میں ایک تاریخ کا صفحہ پلٹ رہا ہوں اور اللہ کرے آپ اس باریکی کو انجوائے کر جائیں، آپ لطف لے لیں۔ ہمیں جب اس ملک کے چک پنڈ قصبے گلی محلے میں کافر 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 کہا گیا، اور کمال پتہ ہے جو یہ تو آپ کے ذہن میں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں صرف اگلی بات کے لیے، کہ جس دور میں ہمیں حضور کافر کہا گیا نا، اسی ضیاء الحق کے دور میں ایک علماء کی بہت بڑی جماعت کمیٹی بنی، مشترکہ سارے مذہبوں کی۔ نام آپ کے ذہن میں ابھی آ جائے گا، ملی یکجہتی کونسل۔ جو اس زمانے کے سینئر دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ میری بات سمجھیں گے، اور بچے بھی متوجہ ہیں۔ بیٹا اس دور میں ہی ملی یکجہتی کونسل بنی،
اور وہ جماعت اسلامی کے مرکز میں بنی، منصورہ میں، ضیاء الحق ہی کے دور میں، جس دور میں ہمیں کافر کہا جا رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن، بس، ٹرمینل، اڈے، گلیاں، مسیتاں، کافر کافر۔ اسی دور میں ملی یکجہتی کونسل بنی، اور کھانے کی میز پہ ہمیں کافر کہنے والے مولویوں کی شیعہ علماء سے صلح ہو گئی، اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ نہیں، آپ سارے بندے دھیان نہیں دے رہے۔ لہذا صاحبان عرضیے سر، لہذا یہ زندہ تاریخ ہے آپ کے وطن کی حضور۔ اس ملک میں ہمیں کافر کہنے والے یا تو تحریر ہماری دکھائیں کہ جی شیعہ علماء نے کہا تھا کہ جناب آج کے بعد ہم اپنے مسلک کی قربانی دے رہے ہیں، ہمیں مسلمان مان لیں، آج کے بعد اگر کوئی شیعہ فوتگی ہوگی تو وہ جنازے کی تکبیریں 5 کی بجائے 4 پڑھیں، یا وہ روزہ 10 منٹ پہلے کھول۔ ہمیں کچھ تو دکھاؤ۔ جو عقیدہ ہمارا پہلے تھا وہی بعد میں۔ علی کل بھی ہمارا شناختی کارڈ تھا، علی آج بھی ہماری پہچان۔ میں نے اکثر یہ بات کہی ہے، ماشاءاللہ سامعین میرے وہ پہچانے چہرے موجود ہیں، میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ ہم یا اللہ مدد کے مخالف نہیں ہیں، ہم یا اللہ مدد کے منکر بھی نہیں ہیں۔ اللہ لا ریب ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ آل محمد کا بھی اللہ ہے۔ میری تائید کرو یار، آپ تو حیران ہو کہ مجھے دیکھ، ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ مولانا کہنے لگے جی اب یا اللہ مدد کے بعد آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو بالکل وہی ہے جیسے ایک بندہ کہہ رہا تھا یار تو جنگل میں کھڑا ہو، اچانک شیر آ جائے، پھر تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے۔ اور یا اللہ مدد کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ جب ہم مولا علی کا بھی اللہ کو مان رہے ہیں تو ہم یا اللہ مدد کا انکار تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا قبلہ پہ اس کا مطلب ہے ہمارے بزرگوں کی یہ یا اللہ مدد کا نعرہ جو ہے یہ کوشش کامیاب ہو گئی، اب یا علی مدد والے بریکیں لگا لیں گے۔ میں نے کہا جی بریکیں تو لگ چکی ہیں، اللہ خالق ہے، علی مخلوق ہے، لیکن اس مخلوق ہی نے کہا ہے کہ اس سے نیچے مخلوق سے اوپر ہم ہی ہم ہیں۔ اور اگر مجمع اجازت ہے میں ایک لمحے میں بات کلیئر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ جو ہے نا ہمارے یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط کر گیا ہے۔ کہنے لگا یا علی مدد والا عقیدہ یا اللہ مدد سے مضبوط ہوئے، ہم تو اسے ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ اللہ ہی کا معجزہ ہے کہ یا علی مدد کا نعرہ یا اللہ مدد کے نعرے سے مضبوط ہو گیا۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا جی آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے۔ نہیں سارے بندے دھیان ہی نہیں دے پا۔ میں نے کہا جی نام آپ کے پاس اور بھی ہے نا، بسم اللہ شمسی پیر۔ میں نے کہا نام آپ کے پاس اور بھی ہے، لیکن ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ آپ کا یا اللہ مدد کہنا یہ خود دلیل بن رہا ہے کہ آپ اندر سے مان گئے ہیں کہ علی کا مقابلہ بندوں کے بس کی بات ہی نہیں۔ لہذا بات میں بالکل مجھے جلدی اپنے ٹائم کے اندر گفتگو مکمل کرنا ہے۔ میری اپیل ہے، میری گزارش ہے کہ ہم تمہاری نظر میں لو دنیا جہاں پہ جو الزام فٹ نہیں بیٹھتا وہ شیعوں پہ لگا کے بیٹھ جاتا۔ میرا خیال ہے میں نے دیکھا ہمارے ویسے بھائی ہیں لیکن بھائیوں میں بھی کچھ بندے جذباتی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جذباتی بھائی ہیں، کوئی بندے تے تہجد یہ اس لیے پڑھ دینے بس شیعہ لی بد دعا کرنی تے اسی کو بد دعا پروف ثابت ہوئے ہیں۔ کیونکہ کچھ بندوں کو غلط فہمی اتنی زیادہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں شیعہ مسکین مارا جاتا ہے جی، پارا چنار میں قتل و غارت، کوئٹہ میں قتل، بلوچستان میں شیعوں کو مارا، کے پی کے میں مار دی۔ ان بندوں کی ایک غلط فہمی ہے جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ قتل کرنے سے نا یہ آل محمد اور حسینیت ختم ہو، اور شیعہ نہیں تھے، حسین تھا،
میں مائک میں کو ڈرائنگ روم میں باتیں تھوڑی کر، میں کسی کے کان میں باتیں کر رہا ہوں. ہم نہیں تھے، عزاداری تھی. حسین کا سب سے پہلا عزادار. میں ایویں بات نہیں کر رہا، سارے اہل اسلام سن رہے ہو، سارے بھائی سن رہے ہو. اپنی مرضی کے علماء سے پوچھنا، تجھے اللہ کی عزاداری کی اگر سمجھ نہیں آ رہی نا تو اپنی مرضی کے اسکالرز اور دانشوروں سے پوچھنا کہ یہ جو سورج ڈوبنے کے ساتھ یہ جو سرخی آسماں پہ ہوتی ہے یہ 10 محرم سے پہلے نہیں تھی. میری خدا کے لیے میری تائید فرمائیں گے. لہذا عزاداری شیعوں کی وجہ سے باقی نہیں ہے، شیعہ عزاداری کی وجہ سے باقی. لہذا میں میرے خیال کو چوتھی دفعہ یہ بسم اللہ بیٹھے بیٹھ جائیں، میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہاری نظر میں ہم غریب مسکین ماڑے ہوں گے، لیکن 5 چک میں کہہ رہا ہوں اجے تک تے میں کلہ ہی سواد لے رہے ہیں. جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، کسی اور پہ ہے ہی نہیں. وہ پچھلے دن ہوئے کہ سرکاری مہمان پھر رہے تھے، گیسٹ کہ چیف گیسٹ سٹیٹ نے بلا رکھا ہے. جی بسم اللہ آپ کے ذہن میں لمبی بات نہیں کر رہا ہوں. اور وہ کراچی میں بہت بڑے پریس کے سامنے کہہ رہے تھے، اتحاد کی بات کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، بس مسلمان ہیں. قرآن میں نہ شیعہ کا ذکر ہے، نہ اہل سنت کا ذکر ہے، نہ کسی اور کا ذکر ہے. تو جن کی نمائندگی کر رہے تو ان کی بات کر کے ان کا ذکر نہیں ہے. شیعہ ذکر ہم قرآن سے دکھا سکتے ہیں. کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَا ابراہیم، کہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے. کس کے؟ ابراہیم سے پہلے شریعت والا نبی کون تھا؟ حضرت نوح. قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم نوح کا شیعہ ہے. تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مذہب قرآن میں کن کا ہے؟ اور سورہ قصص اٹھا کے دیکھیں، حضرت موسیٰ شہر میں. قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے نا، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب. حضرت موسیٰ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ سب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے. 2 بندے، کیا کہنے. یہ مجلسوں کا فیض ہے، یہ مجلسوں کا فیض ہے کہ آپ کا ذاکر مولوی ابھی پیچھے ہی ہوتا ہے، مجمع بس اسٹاپ تے پہلے ہی اتر کے ذاکر مولوی کے منہ سے پوری بات نہیں نکلتی اور پبلک آگے سے بول رہی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے، 2 بندے آپس میں نزا کر رہے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے. قرآن کہہ رہا ہے ھذا من شیعتہ، ایک موسیٰ کا شیعہ تھا. تو اب دوسرے کا مذہب بتانا چاہیے تھا نا. موسیٰ نبی ہے، چلو ایک تو نبی کا شیعہ ہو گیا، دوسرے کا مذہب قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، دوسرا موسیٰ کا دشمن تھا. بس مذہب کوئی نہیں ہوتا، یا شیعہ ہوتے ہیں یا دشمن ہوتے ہیں. اچھا اس میں بات سے بات نکل رہی ہے، میں معذرت بھی چاہ رہا ہوں. ھذا من شیعتہ، قرآن کہہ رہے ہے یہ موسیٰ کا شیعہ. فاستغاثہ اللہ سے، جو موسیٰ کا شیعہ تھا نا وہ ماڑا تھا، اسی ہوں نہیں ماڑے. جب دوسرا بندہ تگڑا اس پہ غالب آنے لگا، قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کے شیعہ نے استغاثہ پڑھا، یا موسیٰ. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ نے دشمن کو مکہ مارا. اور اگر موسیٰ کا شیعہ یا موسیٰ کہے موسیٰ مدد کر دیتے، اور جب علی کا شیعہ یا علی کہے علی مدد کیسے نہیں کر سکتے؟
صاحب فرمانے لگے جی ہمیں یا علی مدد سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا جی میں تجھے سادہ انداز میں سمجھا دیتا ہوں, اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بھی سمجھا رہا ہوں. اللہ زندگی دے ہمارے بھائیوں کو, چودھری اکبر اصغر بھائیوں کو, انہوں نے مجھے, میرا خیال ہے کوئی 2-3 سال ہو گئے میرا خیال, مجھے حکم دے رہے ہیں, میں آ رہا ہوں. اگلے سال دی میں دعوت نہیں لین لگا, میں مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ اگلے سال میں چودھری صاحبان سے وعدہ کروں یہ مجھے بلائیں اور میں بلانے پہ نہ آؤں, تو یہ اس سے اگلے سال مجھے نہیں بلائیں گے, کیونکہ فطرت ہے انسان کی کہ بندہ بلاتا اسے ہی ہے جو بلانے پہ آ جائے. ہمیں یا علی مدد کہتے کو 2 سال نہیں ہوئے. نہیں آپ سارے دھیان ہی نہیں دے رہے. اوے بابا میری جان میرے بھائی, ہم یا علی مدد کہتے, علی مدد کے لیے نہ آتا, ہم کہتے چلو ایک موقع اور دیکھ لیتے ہیں, علی پھر بھی نہ آتا, تیسری دفعہ ہم علی کو کبھی نہ بلاتے. ہمارا 1400 سال سے یا علی مدد کہتے رہنا, یا علی مدد کہتے رہنا. اس بات کی دلیل ہے کہ علی کو جب بھی بلاتے ہیں وہ دل کی دھڑکن میں نظر آتا ہے. آج بندے علی کی ضد میں اگر کسی کو بلانا چاہتے ہیں نا تو علی کی ضد میں جسے چاہو بلا لو, لیکن خدا کے بعد ذہن میں رکھنا بلایا اسے جاتا ہے جو بلانے پہ آ جائے, اور جو نبیوں کے بلانے پہ نہیں آتے تیرے میرے بلانے پہ کیسے آئے. سارے جواب دیا کریں, سارے جواب دیا کریں. متوجہ ہے سرکارہ؟ لہٰذا میں نے جو یہ فقرہ کہا ہے نا کہ جو کرم اللہ کا, دیکھو میرا حوصلہ دیکھو, میں ایک ایسے ملک میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ, وہ کسی اور, میں ایک ایسے ملک میں کہہ رہا ہوں جہاں ادھا ملک یہ سوچ لیے پھر رہے مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا. میں ایک ایسے معاشرے میں سر بات کر رہا ہوں, اور میں نے کیا کہا ہے, جو کرم اللہ کا شیعوں پہ. شام تک بھی میں یہ فقرہ کہنا چاہوں تو کہا جا سکتا ہے, کوئی بندہ اس دلیل کو توڑ ہی نہیں سکتا. میں حضور, میں پبلک میں خود اہم نہیں ہوں گا, یہ جس جگہ پہ بات ہو رہی ہے اس جگہ سے اہم جگہ ہے ہی کوئی نہیں. اہم ترین بیٹا جگہ پہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے. کسی اور آپ سوچیں گے رضوی صاحب آپ اگلی بات کیوں نہیں کر رہے, میں کہہ دیتا ہوں یہ تھوڑا کرم ہے کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے, زمانہ جنہیں اپنا مرشد مانتا ہے نا, ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑے ان کی نماز ہی نہیں ہو. کیا کہنے آپ چاہیے سر. دوستو کیمرے موجود ہیں, لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں, یہ 5 چک میں مجلس ہو رہی ہے آل محمد کی, اور اگر کوئی بندہ ذہن میں یہ لے کے پنڈ چھوڑ جائے کہ مجلس میں جانے سے, اور چلو چودھری صاحبان کو اللہ زندگی دے ماشاءاللہ, نظریں نیازیں, لنگر, رش, پبلک. اب تو گرمی وہ والی رہ نہیں گئی, گرمی میں مجلسوں میں سبیلیں پانی کی, شربت کی لگی ہوتی ہیں, اور لوگ گرمیوں میں پانی پیتے کم میں گراتے زیادہ ہے. جگہ سلپری ہو جائے, جگہ سلپری تلکن ہو جائے, اور رش کی وجہ سے بندہ گرے, بازو ٹوٹ جائے,
یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مجلس میں جانے سے بازو ٹوٹ سکتا ہے. یہ تو بھائی ذہن آپ بزرگ نورانی روحانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار رش کی وجہ سے ایک بچہ اللہ نہ کرے گرا یار، اس کا بازو فریکچر ہو گیا. تو یہ تو کہا جا سکتا ہے جی ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا. یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی نکاح کیسے ٹوٹتا ہے. اگر آپ اجازت دیں میں یہ غلط فہمی تھوڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جو دوست یہ ذہن آگے بچوں کا بنا دیتے ہیں مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ سب سے کچا دھاگا شریعت میں نکاح ہی کا ہے. ماشاءاللہ اصل میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ چپ ہو جاتے ہیں، ادھر دھیان کرتا ہوں تو آپ چپ ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا آج کی اس محفل پاک میں مجلس اعظام میں کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ آپ سارے کلمہ حسین کے نانا کا پڑھنے والے. مذہب پہچان کے لیے علیحدہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری بنیاد ایک ہے، ہماری بیس ایک ہے. توحید پہ ہمارا ایمان ہے. اللہ لا ریب ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے. حضور نبیوں کے سردار ہیں، حضور خاتم النبیین ہے، حضور امام الانبیاء ہے، حضور سلطان انبیاء ہے. اتنے اسلامی مجمع میں پچھلے بھانجوں تک اگر میری آواز باہر تک جا رہی ہے، ایک بندہ بھی اگر چپ ہوا یا تو میری بات کی تائید کرو یا تردید کرو. میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے روک دو. یہ جو علماء لیکچر دیتے پھر رہے ہیں کہ جی مجلس حسین میں جانے سے، ذکر اہل بیت کی محفل میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میری ان سے اپیل ہے کہ آپ کے علماء کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا. نہیں سارے بندوں نے دھیان ہی نہیں دیا. جہاں تک آپ اہل اسلام بیٹھے ہوئے میری بات پہ دھیان دیں. کیا مسجدوں میں جمعہ جماعت میں یہ تقریریں بنتی نہیں تھی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خدا فرماتا ہے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، بت پرستی حرام ہے. مسلمانوں کے ہر مذہب میں جب شراب حرام ہے، پھر آپ نے کوئی علماء کسی عالم دین کو دیکھے جو جمعے کے لیکچر میں کہہ رہا ہو جی شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جی بدکاری کرنے سے حوصلہ کرو. چلو ایک مسجد سے اگر تجھے نکال دیں گے بندے تو اللہ دوسری مسجد دے دے گا، لیکن حق تو ادا کرو. حوصلہ کر کے کہو کہ شراب پینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بدکاری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شراب خوری سے کہو حوصلہ کرو کہ یتیموں کے باغ پہ قبضہ کرنے سے نکاح ٹوٹ. نہیں سارے بندے میری بات پہ دھیان ہی نہیں دے رہے. عجیب صورتحال ہے یار. بیٹا آپ کی مہربانی، آپ نے نعرے کا جواب دیا کرے. بہت شکریہ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ او بھائی جو چیز واضح حرام ہے آپ کیوں نہیں فتویٰ دیتے؟ اللہ کرے اتنے ڈھیر سارے پنڈال حال کے اندر بھی دوست بیٹھے ہوئے، باہر بھی بیٹھے ہوئے. میں آج اگر آپ اجازت دے کہ فیصلہ کن اپیل اور کر رہا ہوں. جی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اے آل محمد کے ذکر کی محفل میں آنے سے اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے،
پھر میں اپنا نام لے کے پوچھ رہا ہوں، سید ریاض حسین رضوی، ان اسلامی پروفیسروں سے میری گزارش ہے کہ مذہب اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو، لیکن ضد میں زندگی ضائع نہ کرو۔ اپنے مذہبوں میں رہ کے اس نکاح ٹوٹنے والے فتوے کو سامنے رکھ کے ہمیں اتنا بتایا جائے کہ حضرت آدم کا حق مہر کیا تھا۔ اوئے ہوئے ہو اللہ اکبر، اللہ اکبر صاحب، آپ جیئیں، آپ زندہ ہو، سلامت رہے آپ۔ وقت بالکل جا رہا ہے، آخری آدمی تک ماشاءاللہ جیتے جاگتے نورانی روحانی چہرے موجود ہیں۔ ہمیں بتایا جائے، اپنے دانشوروں سے پوچھ کے ہمیں بتاؤ کہ باب بشریت حضرت آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا حق المہر کیا ہے۔ دبی آوازیں آ رہی ہیں، کئی بندے سوچ رہے ہوں گے رضوی صاحب آدم علیہ السلام کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، شاورانو کی ہو گئے ہے، چنگے پھلے سن، اور جناب کہے جا رہے ہیں حضرت آدم رضی اللہ۔ بھائی کہہ لو رضی اللہ کا ترجمہ کیا، کوئی اتنا نہیں ہے کہ آپ نہ کہہ سکے، کہیں حضرت آدم کو رضی اللہ۔ حوصلہ کرو، کہو حضرت آدم رضی اللہ۔ کہتے ہیں جی نہیں آدم رضی اللہ نہیں ہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے اگر آپ جیتے جاگتے دوست میری اس بات پہ تھوڑا سا اہمیت دھیان توجہ کر جائیں، حضرت آدم صرف پہلا نبی نہیں ہے، پہلا خلیفہ بھی ہے۔ شاہ جی میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انی جائلن، آپ کو آیتیں یاد ہیں یار، میری طرف دیکھ بیٹا، میری طرف دیکھ، فریش ہو جاؤ، لمبی بات نہیں کر رہا۔ ویسے معجزہ ایک کوئی چودھری اکبر اصغر ان دی محنت ہی، یہ بندے ستے بھی پے نے تے داد بھی دئی جا رہا، اور اس بندے دے موڈے پھڑو یار، یہ نیلے سوٹ والے کے، یا علی مدد بیٹا، یا علی مدد، یا علی مدد۔ مجلس میں حالانکہ بیٹھ کے سونا بڑا اوکھا کم ہے، کیا کہنے اللہ بیٹا میری طرف دیکھ، اس کا دھیان میری طرف کو، اللہ کہہ رہے تینوں راتی نیند آ جائے۔ میں ستا بندہ صرف اس لیے، بڑا عجیب لگتا ہے کیمرے لگے ہوتے ہیں اور تقریر روک کے ایک ستا بندہ رضوی صاحب جگا رہے ہیں، میری مجبوری ہے، میں صرف ستا بندہ شمسی صاحبان پیر صاحبان اس لیے جگاتا ہوں کہ اس ستے بندے باہر جا کے آکھنا ہے آج شاہ اور اندہ سواد نہیں جی آیا۔ اور میں زندہ بات کر رہا ہوں، قرآن میں نے کہ حضرت آدم رضی اللہ، بندے پریشان ہو گئے، خاموش ہو گئے کہ جی حضرت آدم کو رضی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور میری جان آدم، میں پھر کہہ رہا ہوں آدم پہلا نبی ہی نہیں، آدم پہلا خلیفہ بھی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ قرآن اوے اللہ کے حساب سے پہلا خلیفہ آدم ہے، اللہ کی ترتیب سے پہلا خلیفہ۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو نمبر لگانے کا، اور اللہ کی ترتیب میں پہلا خلیفہ آدم ہے۔ اور جب قرآن کے حساب سے آدم خلیفہ بھی ہے تو جب خلیفہ ہے، چلو نبی ہونا تو الگ ہے، خلیفہ بھی تو ہے، جب خلیفہ ہے تو خلیفوں کو تو رضی اللہ کہا جا سکتا ہے۔ کہو آدم کو رضی اللہ، کہتے جی نہیں، اس کا مطلب ہے تجھے ماننا پڑے گا جو خلیفے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ رضی اللہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ وقت تمام ہو گیا سر، میں زیادہ طویل ہی نہ آپ کو زحمت دے دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹتے، ہمیں اپنے بابا آدم کا حق المہر بتاؤ کہ آدم نے حق مہر کیا پے کیا۔ ان باتوں کا پتہ جناب کو جمعہ شریف میں نہیں چلنا، مجلسوں میں آیا کرو۔ حضرت اجازت ہے جی میں بات مکمل کروں، بس چند منٹ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر بی بی حوا سلام اللہ پہ پڑے، غیب سے آواز آئی اس خاتون سے آدم تمہارا نکاح ہوگا۔
بابا انسانیت حضرت آدم فرماتے ہیں دیر کس بات کی ہے؟ کیا کہنے؟ جب کہا نا دیر کس بات کی ہے تو غیب سے دوسری آواز دی آدم تم پوری انسانیت کے باپ ہو، نکاح سے پہلے حق مہر ضروری ہے، اگر تم ہی نے حق مہر نہ دیا تیری اولاد تو ویسے ہی بڑی سیانی ہونی ہے۔ شاہ جی بابا جی میری طرف دیکھیں، آدم اگر آج تو نے ہی حق مہر نہ دیا تیرے بچے کہاں سے دیں گے؟ وہ کہیں گے جب باپ اور نہیں دیتا۔ آدم حق مہر ضروری ہے نکاح سے پہلے۔ اب وقت تمام ہو رہا ہے، بات یہیں پہ مجھے کلوز کرنے، جب کہا نا آدم حق مہر نکاح سے پہلے ضرور، بتاؤ کیا دیتے ہو حوا کو حق مہر میں؟ ہم سب کے بابا حضرت آدم نے بڑے ریلیکس موڈ میں کہا ہم ساری جنت حوا کے حق مہر میں لکھوانا چاہتے ہیں۔ غیب سے تیسری آواز آئی حق مہر ملکیت سے دیا جاتا ہے، جنت کے مالک تم نہیں ہو، جنت کے مالک کوئی اور ہے۔ جنت کے مال حق مہر ملکیت سے۔ حضرت آدم نے کہا میرا لیے لباس، مجھے ملائکہ فرشتوں نے بتایا ہے یہ لباس بڑا قیمتی ہے، ہم یہ قیمتی لباس جنت کا بی بی حوا کے حق مہر میں لکھوانا چاہتے ہیں۔ پھر آواز آدم ہم نے پہلے کہا ہے حق مہر ملکیت سے ہوتا ہے، یہ لباس تمہاری ملکیت نہیں ہے، جب جنت سے نکلو گے نا یہ لباس تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ جب جنت سے نکلو گے یہ لباس تمہارے، کیونکہ یہ جنت کا لباس ہے، باہر نہیں جائے گا۔ چودھری اکبر علی صاحب کے میں ابھی تھوڑا دولت قدے پہ بیٹھ کے آیا ہوں، تھکا ہوا آتا، وہ مجھے کہتے شاہ جی 10 منٹ ریسٹ کر لیں، بیڈ دیتے، اور میں مولویوں والی بات کرتا چودھری صاحب بیڈ شیٹ بڑی اچھی ہے۔ اگلی گل سمجھتے ہو؟ اور چودھری صاحب بھی سمجھ جائیں اور وہ کہیں رضوی صاحب بیڈ شیٹ تو اچھی ہے لیکن یہ اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی، یہ بیڈ شیٹ اچھی تو ہے لیکن یہ اس گھر سے باہر نہیں۔ تو میرے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ کوئی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ یہ بیڈ شیٹ جو ہے نا یہ چودھری صاحبان کے گھر سے باہر نہیں، تو مجھے کوئی مہینہ بعد ان سے لاہور میں ملاقات ہو تو ان کے ملازم وہی بیڈ شیٹ ساتھ پکڑے ہوئے ہو شاپر میں پہچان لوں، مولوی تگڑے ہوتے ہیں اس معاملے میں، میں کہوں جی یہ وہی بیڈ شیٹ نہیں ہے جو آپ نے کہا تھا یہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے، جو سب کہیں گے بیڈ شیٹ تو وہی ہے لیکن ہم مالک ہیں۔ پھر مجھے پتا چلا وہ مدینے میں بیٹھ کے جنت کے لباس کیسے منگوا، سارے جواب دیں گے آپ، سارے جاؤ جا کے اپنے علماء سے پوچھو کیا شہزادوں کے لباس جنت سے آئے تھے یا نہیں، اور کسی کتاب سے ہمیں کوئی بندہ دکھا دے کہ جب حسین کی ماں نے کہا تھا کہ بیٹا تمہارا لباس درزی لا رہا، ہمیں کسی ضعیف سے ضعیف کتاب میں دکھاؤ کہ سیدہ نے لباس درزی کو سینے کے لیے دیا، کیونکہ یہ جینین صدیقہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جاتا۔ اوہ ہو اس نے کہہ دیا درزی لا رہا ہے، اس نے لباس لانے والے نے آج یہ کیوں نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ ہاں اگر سیدہ کہتی فرشتہ لا رہا ہے، بی بی نے کہا درزی لا رہا ہے،
اور اسے دروازے پہ آ کے کہنا پڑا انا خیاط الحسنین، میں شہزادوں کا درزی دروازے پہ کھڑا ہوں۔ کہا کس سے؟ جناب فضہ سے۔ تو نے آل محمد کو سمجھنا کیسے ہے بھائی؟ تجھے تو ان کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے۔ قرآن خیر ہے کہ حضرت، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ بڑے مہمان نواز نبی تھے۔ ایک دفعہ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے ہاں مہمان بنے۔ اب گواہی دیں گے، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بکرا کیتا، ادوں برائلر دا رواج ہی نہیں سی، اور جب دسترخوان پہ کھانا شانا رکھ دیا تو ابراہیم علیہ السلام سرکار ابراہیم فرماتے ہیں کھانا کھائیں، تو مہمانوں نے آگے سے کہا جی ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ابراہیم نے کہا ہمیں بھوک نہیں لگتی، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی فرشتے ہیں، انسانی شکل میں اللہ نے بھیجے۔ ابراہیم کوئی چھوٹا نبی نہیں ہے، امام الانبیاء کا بھی جد ہے، جد الانبیاء کہا جاتا، سلطان انبیاء کی جد ہے ابراہیم۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کہہ رہے تھے کھاتے کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو ملک ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہمیں تو بھوک نہیں لگتی، اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا ہے۔ لیکن انسانی شکل میں فرشتے ابراہیم کے پاس آئے، ابراہیم نہیں پہچان پایا، لیکن فرشتہ بی بی فضہ کے پاس دروازے پہ کہہ رہا ہے میں درزی ہوں۔ فضہ کہتی جانتی ہوں جبرائیل ہوں۔ بس یہ آپ کی محبت کے سہارے میں نے کافی آپ کو زحمت دے لی ہے، بات میں ختم کر رہا ہوں۔ حضرت مجھے موقع دیں، نہیں میں ابھی مصائب کی بات نہیں کر رہا، آپ ذرا اپنی، میں سمجھتا ہوں مومنین کو ٹھیس لگتی ہے، آپ دور تک سوچتے ہیں، لیکن یہ بات اگر آپ اجازت دیں میں مکمل کر لوں کہ حضرت آدم نے بی بی حوا سلام اللہ کے حق المہر کے لیے کہا کہ میں یہ اپنا قیمتی لباس حق مہر میں دے رہا ہوں۔ جب سے پھر آواز آئی وہ پہلے جو کہا ہے ملکیت سے دو۔ اوہ بابا بشریت حضرت آدم حوا حق مہر کو بریکیں، نکاح کو بریکیں، کبھی سجے کبھی کھبے۔ اب میں شیعہ علماء کی بات کروں گا تو کہو گے جی گھر کی بات کر رہے ہیں، بر صغیر کا بہت بڑا علمی گھرانہ، اس مجمع میں سے کسی نہ کسی نے تو نام سنا ہوگا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ ہمارے عالم دین نہیں ہے، شیعہ عالم دین نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کا بہت بڑا علمی گھرانہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، یہ بھی بہت بڑا نام ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، شاہ پھر نام لے رہا ہوں، تیسری دفعہ نام لے رہا ہوں، شاہ ولی اللہ کے خاندان کا چشم و چراغ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب حوا اور آدم کے حق مہر میں آدم مصیبت میں مشکل میں گر گئے، غیب سے 5ویں آواز آئی، آدم پریشان نہیں ہوتے، 7 دفعہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھ لو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے۔ کمال نہیں ہو گیا یا کہ بابے کا نکاح ان کے نام سے پکا ہو رہا ہے؟ fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کیجئے۔ لیکن اگر دنیا کو اس درود والے قبیلے کی گھرانے کی پہچان ہو جاتی، پھر درود کی وارث بہن کو بھائیوں کی مقتل سے گزارا جاتا۔ آباد رہو، آباد رہو۔ حسین کی اماں تمہیں ذاتی غموں سے کبھی نہ، یہ زندہ معجزہ ہے اولاد سیدہ کے دکھوں کا۔ ایک لمحہ ابھی ایک لمحہ پہلے آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی،
اب آپ کے رونے کی آوازیں آ رہی. میں دیکھ رہا ہوں اکثر آنکھوں میں نمی آ گئی صرف یہ سوچ کے کہ درود کی وارث بی بی. اور پوچھتی پھر رہی تھی سجاد تیرا بابا اترا کہاں تھا؟ تو دیر زیادہ نہیں لگی، آپ کے رونے کی آوازیں. یہ میرے بندے ہاتھ ہیں. آپ کو اس گریہ کی قدر کا پتہ تب چلے گا جب دروازہ جنت پہ غریب کی ماں کھڑی ہو کے کہے گی وہ بھی میرے حسین کے رونے والا ہے، وہ بھی میرے حسین کو غریب کربلا کہہ کے روتا تھا. آباد رہو، آباد رہو. اور میرا خدا جانتا ہے آپ ڈائریکٹ دعا لے لیتے ہیں. امام شمخی جب یکدم فضائل سے بات مصائب کی طرف آتی ہے اور آپ کی یہ آوازیں بین، جسے پنجابی میں کرلانا کہتے ہیں، جب آپ بین کر کے کرلا کے روتے ہو نا، آپ دعا لے لیتے ہیں اپنے مولا کی. آپ کے امام شم مدینہ مسجد نبوی سر سجدے میں تھا اور امام کہہ رہے تھے میرے اللہ تو اپنی ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمانا جو آوازیں میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی. ان کی غربت پہ رویا نہ کرو، کرلایا کرو. اور میں قرآن سر پہ رکھ کے کہنے کی پوزیشن میں ہوں، یہ جو آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، یہ غریب کی ماں زہرا کی سنت ہے. اگر بی بی فاطمہ چپ چاپ روتی ہوتی، مدینے میں اگر سیدہ چپ چاپ روتی ہوتی تو مدینے کے لوگ علی سے شکایت نہ کرتے کہ فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات کو روئے. آپ چاہیے سیدہ آپ کو، آپ زندہ ہو سلامت. بی بی آپ کو ذاتی غموں میں میں ایک لفظ کہہ کے گفتگو مجھے کلوز کرنا ہے. سارے اہل اسلام یہاں پہ موجود ہیں اور میرا خیال ہے یہ گھر گھر کی بات ہے. مالک سب کی بیٹیوں کے نصیب نیک کرے، آمین کہا کرو. معصوم فرماتے ہیں ضروری نہیں اللہ دعا مانگنے والے کی دعا سنتا ہے، وہ کسی کی یا آمین بھی سن لیتا. آمین کہا کرو. یا اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو. لیکن موت سے تو گھر خالی نہیں ہے. اگر کہیں پہ بیٹی مر جائے نا، پھر اس بیٹی کے جنازے کے اعلان 2 جگہوں پہ ہوتے ہیں، ایک اس کے پیکے چک میں، دوسرا سورے چک میں. اور تیری بیٹیاں مر جائیں 2 جگہوں پہ اعلان ہو، ہائے غریبی محمد کی بیٹی کی جس کے جنازے کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا. اللہ تیرا پرس و قبول ہو جائے. معصومین قائم وارث آل محمد کی اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونا پڑے. غربت دیکھ حسین کی ماں کی، غریبی دیکھ اپنے نبی کی بیٹی کی. جب شکایتیں بڑھ گئیں مدینے کے لوگوں کی، یہ یقین آپ نے سنا ہوگا، علی نے پھر زہرا بی بی کے رونے کے لیے مدینے کے مضافات میں آبادی سے باہر ایک کچا جھونپڑا بنایا. لوگ پوچھتے ہیں جی امام باڑہ کہاں سے بننا شروع ہوا ہے؟ یہ کائنات کا پہلا عزا خانہ تھا جو حسین کی ماں کے رونے کے لیے علی نے بنا. پردے میں اگر کہیں میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہوں، حسین کی اماں کیا کرتی ہے؟ فجر گھر میں پڑھتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے لے کے مدینہ سے باہر بابا کو رونے کے لیے چلی جاتی، کیونکہ امت کہتی ہے کہ اونچا نہ رو. ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی زہرا کے بین سن کے. ہائے امت محمدیہ زہرا کے رونے سے تنگ آ گئے تھے. یہی سبب ہے جب جنازہ رات کو دفن کیا تھا نا، تو 5 سال کا حسین
اپنے دروازے سے باہر گلی میں کہہ رہا تھا، او مسلمانوں مبارک ہو تمہیں آرام سے سونا، اب راتوں کو رونے والی ہماری ماں مر گئی۔ روتی آنکھوں سے میرے ساتھ دعا مانگو، یا اللہ ہم کسے بتائیں جب زہرا بی بی محمد کی بیٹی دنیا سے، 1 منٹ میں آپ کا لے رہا ہوں، جب سیدہ دنیا سے گئی ہے، حسن امام کی عمر ہے 7 سال، حسین کی عمر ہے 6 سال، شام والی بی بی کی عمر ہے 5 سال، چھوٹی بی بی مخدومہ کی عمر ہے 3 سال۔ روتی آنکھوں سے میرا بیٹا دعا مانگو، اس عمر میں یا اللہ اس عمر میں بچوں کی ماں نہ مر جائے۔ اللہ جانے میں سمجھا نہیں سکا، میں پھر کہہ رہا ہوں، یقیناً آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، آپ بھی بہنوں والے ہیں، کسی ماں کے بچے، اللہ نہ کرے میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی ماں کے بچے چھوٹے ہوں نا، کوئی 4 سال کا ہو، کوئی 6 سال کا ہو، کوئی 2 سال کا ہو، اللہ نہ کرے وہ ماں بیمار ہو جائے، جب اس کے عزیز اس کی خیریت پوچھنے آتے ہیں نا، تو پھر وہ پتہ کیا کہتی ہے، میں صرف زندگی بچوں کے لیے مانگ رہی، رشتہ داروں سے کہتی ہے دعا کرنا اللہ مجھے زندگی دے، اللہ مجھے صحت دے، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، دعا مانگو اس عمر میں بچوں کی ماں نہ مر جائے۔ کوئی ماں بچے چھوٹے ہو، کوئی ماں مرنا نہیں چاہتی، وہ دعائیں یہی مانگتی ہے، یا اللہ مجھے نہ صحیح لیکن بچوں کے لیے زندگی دے دے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ماں بھی کم سن بچے ہوں، کوئی ماں مرنا نہیں چاہتی۔ اللہ جانے امت نے کتنا رلایا تھا محمد کی بیٹی کو کہ وہ باپ کے 3 مہینے کے بعد اپنے نبی بابا کی قبر پہ بیٹھ کے کہہ رہی تھی، بابا دعا کر تیری فاطمہ مر جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، آخری لفظ کہہ رہا ہوں، فجر گھر میں پڑتی ہے، کم سن بچوں کو، چھوٹی اولاد، حسن حسین، مسافرہ بی بی، چھوٹی مخدومہ، سیدہ لے کے بیت الحزن جسے کہا جاتا ہے۔ اہل اسلام بچے بھی اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ اسلامی تاریخ پڑھے، وہ بیت الحزن علی نے بنایا تھا، کچا جھونپڑا تھا، زہرا فجر گھر میں پڑھ کے سارا اس جنگل میں بیٹھ کے تاکہ رونے کی آواز کوئی نہ سنے، سارا سر دن روتی رہتی۔ ایک دن صبح بیت الحزن کو جانے لگی، علی سامنے آ کے کہتے ہیں زہرا کہاں جا رہی ہیں؟ کہتی ہے بابا کو رونے۔ علی فرماتے ہیں تیرے باپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے وہ گھر بھی جلا دیا۔ آئے آئے جب رونے کا کوئی گھر نہ رہ گیا، علی ایک یہودی کے باغ میں گئے اور اسے جا کے کہتے ہیں میں تیرے باغ میں بغیر اجرت کے مزدوری کروں گا۔ یہودی حیران ہو کے کہتے ہیں علی مزدوری اور بغیر اجرت کے؟ علی فرماتے ہیں اجرت کوئی نہ دینا، جتنی دیر میں درختوں کو پانی لگاؤں نا اتنی دیر زہرا تیرے باغ میں بیٹھ کے اپنے بابے کو رو سکے گی، تو روکے گا نہیں۔ یہودی حیران ہو کے کہتا تو کون روکتا ہے؟ علی فرماتے ہیں مدینے کے لوگ میرے بچوں کی ماں زہرا کو رونے نہیں دیتے۔ یہودی رو کے کہتا یا علی کاغذ دے میں باغ زہرا کے نام۔ آئو مسلمانوں، اللہ تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونا پڑے۔ یہ جو کرلا کے غریبوں کو رو رہے ہو، اللہ سائیں تیرا پرسہ قبول کر لے۔ آخری میں لفظ کہہ رہا ہوں، آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، وہ لمحے آ گئے، وہ لمحے آ گئے، وہ لمحے آ گئے جب سیدہ چاہتی تھی کہ میرے حسن اور حسین جب میں دنیا چھوڑوں میرے پاس نہ ہو، مجھے مرتا نہ دیکھے۔ ام ایمن سے کہا ام ایمن میں نے بچوں کا کھانا بنا دیا۔ ام ایمن تڑپ کے کہتی ہے آپ تو دائیں ہاتھ کو تسبیح کے لیے نہیں اٹھا سکتے، سیدہ آپ نے کھانا خود بنا دیے؟
بیوی رو کے فرماتی ام ایمن میری زندگی کا آخری دن ہے، بابا رات مجھے لینے آئے تھے، کھانا میں نے اس لیے بنایا جس گھر میں موت ہو جائے وہاں چھوٹے بچے اکثر بھوکے رہ جاتے، میرے حسین کو بھوکا نہ رہنے دینا، میرے حسین کو پیاسا نہ رہنے دینا، اللہ اللہ تجھے اولاد کا دکھ کبھی نہ دے، میں روتی آنکھوں سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ تمہیں اولاد کے روشن مستقبل اللہ دیکھنے نصیب کرے۔ ام ایمن سے جب یہ کہا پھر شہزادوں کو بلا کے کہتی ہے شہزادہ میرے بچوں نانے کی خبر پہ جاؤ، میری صحت کی دعا کرو۔ دونوں بھائی نانے کی خبر پہ آئے، 7 سال کا حسن، 6 سال کا حسین، دونوں شہزادے نانا کی پائنتی پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے، چھوٹے چھوٹے ہمامے اتار کے تعویذ قبر پہ رکھے۔ حسن امام نے کہا نانا میری اماں بیمار ہے، جب 2 دفعہ کہا نا نانا میری اماں بیمار ہے، حسین فرماتا ہے نانا یہ تیرا امیر بیٹا ہے، امیروں کو مانگنا نہیں آتا، میں جو غریب ہوں، نانا اماں بیمار نہیں، تیری امت نے اماں کو مارا ہی اتنا، اماں کا چہرہ زخمی، اماں کا بازو ٹوٹ گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آخری لفظ کہہ رہا ہوں، جس گھر میں کم سن بچوں کی بیٹا ماں مر جائے نا، اللہ نہ کرے کسی پہ یہ وقت آئے، چھوٹے بچوں کی اللہ کبھی چھوٹے بچوں کی ماں نہ مرے، اللہ جانے میں سمجھا ہی نہیں سکا، میں 3ری دفعہ کہہ رہا ہوں دعا مانگو چھوٹے بچوں کی ماں نہ مر جائے، میں 4تھی دفعہ کہہ رہا ہوں میرا بیٹا چھوٹے بچوں کی ماں، میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس گھر میں ماں مر جائے نا، بچوں کا دن تو مہمانوں کی وجہ سے گزر جاتا ہے، رشتہ دار کو ایک بچے کو اٹھاتا ہے، دوسرا رکھتا ہے، دوسرا اٹھاتا ہے، پہلے کو رکھ، لیکن جب بچوں کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے پھر ماں کو ڈھونڈتے، پھر ماں کا بستر خالی نظر آتا ہے، رات آدھی ڈھل گئی، جب علی زہرا کو دفنا کے واپس آئے، فضا رو کے کہتی یا علی میں پھر اجڑ گئی، وہ مٹی پہ زینب بھی سو گئی ہے، حسن بھی حسین نظر نہیں آ رہا، علی چراغ لے کے زہرا کی قبر پہ گئے، 6 سال کا حسین ماں کی قبر کی پیروں کی طرف تھا، آواز دے کے کہہ رہا تھا اماں اماں آؤ گھر چلے، اماں تیرا حسین غریب ہو گیا۔ مومنین حضرات لنگر دا وقفہ ہے، نماز دا بھی وقفہ ہے انشاءاللہ۔